اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الاعمى والبصیر۔ اللہ نے کہا کیا آنکھوں والا اور وہ جو دیکھ نہیں سکتا برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب علم ہے اس کو قرآن آنکھوں والا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ نہیں جانتا اس کو اندھے کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں عرض کر دوں، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے عرض کیا تھا، جو پڑھنے لکھنے میں اچھے ہوتے اور جو قرآن کے بہت اچھے عالم ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص طور پر ان کا احترام فرماتے۔ مثال کے طور پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی سے، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، کہ اے ابی مجھے اللہ نے کہا ہے میں آپ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی یہ سن کے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرتے جذبات سے زارو قطار رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام، اللہ سما کا۔ ناظرین گرامی، جو کسی سے محبت کرتا ہو اس کو ہمیشہ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ کبھی اس کا نام لیتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک صحابی جو اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں، وہ کیوں نہ اللہ نے ان کا نام لیا وہ زارو قطار رونے لگے۔ اور اسی طرح جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو علوم کا سرچشمہ تو قرآن ہے، تو رسول اللہ سے، اور کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بہت تھوڑا کپڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میتوں کے پاس سے گزرتے جاتے صحابہ سے پوچھتے ایہم اکثر قرآنا، ان میں سے قرآن زیادہ جاننے والا کون تھا، قرآن کو زیادہ جاننے والا کون تھا؟ صحابہ کہتے کہ یہ صحابی قرآن کو بہت اچھا جانتے تھے، تو احتراماً اس کو پہلے کفن دیا جاتا۔ ناظرین گرامی، آج ہم جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنون حرب کس طرح سکھائے لوگوں کو۔ پہلا کام تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے مسلمانوں کی مردم شماری کروائی۔ مدینہ کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، تو آپ نے کچھ صحابہ کے ذمے لگایا کہ دیکھو ایک فہرست تیار کرو کہ ان میں مسلمان کتنے ہیں۔ میں بخاری اور مسلم سے نقل کر رہا ہوں، دونوں حدیث کے مجموعوں میں ہے کہ جو پہلی فہرست مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ 1500 مسلمان ہیں ان میں سے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن نے کہا کہ کمزور نہیں پڑنا، اپنے گھوڑوں کو اپنے اسلحے کو اس طرح تیار رکھنا ہے کہ دشمن پہ تمہاری ہیبت رہے، تو بہت اچھی منجنیقیں بنتی تھی طائف میں اور یمن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی منجنیق بنوائی، اتنی بڑی منجنیق کہ جس میں ایک آدمی اسلحہ بند ہو کے بیٹھ جائے اور اس آدمی کو دشمن کے قلعے کی جانب اچھال دیا جاتا۔ مثال کے طور پر جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے منجنیق میں اٹھا کے رکھ کے مجھے اس کے قلعے کی طرف پھینک دو۔ پھینک دیا گیا اور وہ اندر گرے، اور لڑتے ہوئے انہوں نے اندر سے اس کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے درش، علاقے کا نام، وہاں قلعہ شکن ایک ہتھیار بنتا ہے جس کو سنور کہتے ہیں، قلعہ شکن۔ تو سنور بھی دراصل ایک طرح کا دشمن پہ بھاری پتھر پھینکنے والا ہتھیار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور غیلان بن سلمہ کو، آپ نے وہاں بھیجا کہ جاؤ تم تربیت لے کے آؤ کہ کس طرح سنور بنایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، اور میں نقل کر رہا ہوں التراتیب الاداریہ، قطانی کی کتاب۔ یہ قطانی کی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈمنسٹریٹو کیا ایکشنز کیے، اور آپ نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدام کیے۔ ایک بہت بڑا اقدام آپ نے یہ کیا کہ دبابہ نامی آپ نے ایک ہتھیار بنوایا۔
میں آج کی اصطلاح میں اس دبابہ کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دبابہ دراصل ایک آرمڈ وہیکل تھا کہ جس کے اوپر چھت تھی، صحابہ اس کو پاؤں سے چلاتے اور پاؤں سے چلاتے چلاتے دشمن کی فصیل تک لے آتے، اور دشمن اوپر سے تیر برساتا تو مسلمان اس سے، ہمارے مجاہد اس سے متاثر نہ ہوتے، اور لیور کے اصول کے ذریعے، یعنی یہ التراتیب الاداریہ میں لکھا ہے فَكَانَتِ الدَّبَّابَةُ تُنَقِّبُ، کہ یہ جو دبابہ تھا یہ دیواروں میں سوراخ کر دیتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں بارود تو ایجاد نہیں ہوا تھا، یقیناً وہ لیور کے اصول کے تحت صحابہ کس طرح لیور کو چلاتے ہوں گے اور وہ دشمن کی فصیل میں اس طرح بہت بڑا سوراخ بن جاتا۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ملاحظہ فرمائیں۔ میں نقل کر رہا ہوں تخریج الدلالات السمعیہ سمعانی کی کتاب۔ جب جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی نسل جو گھوڑوں کی تھی کوئی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کی بریڈنگ کرواؤ، اور آپ حیران ہوں گے کہ ٹھیک 7 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جب تبوک کے لیے نکلے، غزوہ تبوک کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرما رہے ہیں اس کی، تو طبقات ابن سعد میں ہے، ابن سعد لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں مسلمانوں کے اپنے گھوڑے جو تھے 10,000 کے قریب گھوڑے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا دیگر فنون حرب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہتھیاروں میں اس طرح ایکوپ کرنا اور تیار رکھنا کہ دشمن کے اوپر ہیبت رہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ تبوک میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں رہے، اور سیزر اپنے مشرقی دارالحکومت دمشق میں بیٹھا رہا فوجوں کے ساتھ۔ سیزر نے جرأت نہیں کی کہ اپنی فوجوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے بغیر جنگ لڑے آپ تبوک سے واپس آئے۔ انشاءاللہ آمدہ لیکچرز میں ہم جائزہ لیں گے کہ تھیمز آف قرآن کیا کیا ہیں۔ شکریہ جی۔